السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ویو ماسٹرز۔ آج ہم نے EDU 401 لیسن نمبر 17 سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے پالیسی ریکمنڈیشنز۔ اس میں ہم نے ریکمنڈیشنز دیکھنی ہے مدرسہ ریفارمز کی گورنمنٹ کے لیے۔ تو پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے، اس میں ہم نے کہ علماء کو انوالو کرنا، گورنمنٹ کو ریفارم سے پہلے مدرسہ بورڈ اور علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، صرف بیوروکریٹس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، رجسٹریشن پروسیس کو ایزی بنانا چاہیے۔ اس میں یہ ہے۔ سیکنڈ آ رہا ہے کہ ڈگری کو ریکونائز کرنا، مدرسہ کی ڈگری ثانویہ عامہ اور ثانویہ خاصہ جو ہیں ان کو فارمل ایجوکیشن کے برابر تسلیم کیا جائے۔ تھرڈ ہے کہ اکنامک اپرچونٹیز مدرسہ اسٹوڈنٹس اور اسکالرس کے لیے جابس کے چانسز بڑھائے جائیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں اپرچونٹیز بچوں کو دی جائیں۔ اور فورتھ ہمارے پاس آ رہی ہے وفاق کا لنک، کہ مدرسہ بورڈ جو وفاق ہیں ان کو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن یا ریلیجیس افیئر سے لنک کیا جائے، HEC کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے تاکہ انہیں فنڈنگ اور جو پہچان ریکگنائزیشن ہے ان کو ملے۔ ٹھیک ہے۔ ففتھ آ رہا ہے اویئرنیس آ رہی ہے، اور اس میں ٹریننگ کے ٹیچرز اور سٹاف کو ایڈوانس ٹریننگ دی جائے، کرنٹ افیئر سے اویئر کیا جائے، اس سے نا ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 6 انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن بورڈ، مدرسہ بورڈز کو انڈیپینڈنٹ ایگزام بورڈ کا سٹیٹس دیا جائے، سرٹیفکیٹس کو ایکول مانا جائے، ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جائے، اللیگل مدرسہ کو بند کیا جائے، گورنمنٹ کو جو گوشت فیک مدرسے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے، اور سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے۔ ٹرانسپیرنٹ مطلب صاف شفاف پتہ چلے کہ کون سے اللیگل ہیں اور کون سے لیگل ہیں، اور جو اللیگل ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ 8 آ رہا ہے نئے مدرسوں پر کنٹرول، نئے مدرسے بنا پرمیشن کے نہ بنائے جائیں، اینول چیکنگ سسٹم ہو ہر مدرسے میں، اور اللیگل جو سیٹ اپس چل رہے ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جائے، روکا جائے۔ 9 میں آ رہا ہے ہائر علماء بورڈ، کہ ایک ہائر لیول بورڈ بنایا جائے جو ڈفرینٹ سیٹس کو ریپریزنٹ کرے، اور کنفیوژن اور ریلیجیس ایشوز کو اس میں سولو کیا جائے۔ 10 آ رہا ہے ٹالرنس پروموٹ کرنا، مدرسہ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹریننگ سیشنز ہوں، پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہونی چاہیے، اور انٹریکشنز بٹوین ڈفرینٹ بورڈز کا آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے، اس سے ریلیجیس ہارمنی بڑھتی ہے۔ لاسٹ پہ آ رہا ہے انٹر سیکٹ یونٹی، گورنمنٹ کو ڈفرینٹ سیٹس کو جوائنٹ پروگرام آرگنائز کرنا چاہیے، میڈیا جیسے ٹی وی، ریڈیو، اور ان سب پر نا یونٹی پروموٹ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ان سب ریکمنڈیشنز کا کیا پرپس تھا اور ان کا مین گول کیا تھا، کہ مدرسہ سسٹم کو امپروو کرنا، ایجوکیشن کو ماڈرن اور انکلوسیو بنانا، ریلیجیس ٹالرنس اور ہارمنی کو بڑھانا۔ تو ان چیزوں کا یہ ایم تھا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ۔ اب ٹاپک 78 ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، پالیسی ریکمنڈیشنز فار دا مدرسہ ایڈمنسٹریشن، کہ اس میں ہم نے مدرسہ ایڈمنسٹریشن یعنی انتظامیہ کے لیے یہ گائیڈ لائنز ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ مدرسے کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جائے، ماڈرن اور پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے۔ تو اب وہ کون سی ریکمنڈیشنز ہیں؟ پہلی ہمارے پاس آ رہی ہے مدرسہ اتھارٹیز کو گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی پازیٹیو ریفارمز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یعنی چینج سے نہیں ڈرنا بلکہ امپرومنٹ کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے۔ سیکنڈ آ رہا ہے کہ سلیبس کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے، اسلام کی جو پلورلسٹک ٹریڈیشنز کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس میں کہ ڈفرینٹ اوپینینز کو رسپیکٹ کے ساتھ سمجھا جائے۔ تھرڈ ہے کہ مدرسہ اسٹوڈنٹس کو بیسک ماڈرن سبجیکٹس کا انٹروڈکشن دیا جائے، جیسے ماڈرن سبجیکٹس جیسے سائنس ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، کرنٹ افیئرز ہوگی۔ اس سے اسٹوڈنٹس کی جو ایجوکیشن ہے وہ بیلنسڈ ہوگی، کہ وہ دینی بھی حاصل کریں، ساتھ ایک اعلیٰ سبجیکٹ جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں، میتھ، سائنس، ٹیکنالوجی، ان کا بھی ہونا چاہیے۔ فورتھ میں آ رہا ہے کہ مدرسہ ایڈمنسٹریشنز کو فنڈز کلیکٹ کرتے وقت ٹرانسپیرنسی رکھنی چاہیے، جو لوکل پاکستانی ریسورسز ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے، اور جو سیکرٹ فورین فنڈنگ ہے اسے افوائڈ کرنا چاہیے، کہ باہر سے جو فنڈنگ ہے جو کہ پروپیگنڈا فیل کرواتی ہے یا مدرسے کے اوپر بیڈ امپیکٹ کرواتی ہے، اس سے کیا ہونا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ ففتھ آئی ہے
सेक्टरियन हार्मनी, डिफरेंट सेट्स के दरमियान कॉमन पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएं, डिफरेंसेस सिर्फ एकेडमिक लेवल तक रखे जाएं और उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए कि कन्फ्लिक्ट ही ना हो आपस में। 6 आ रहा है कि मदरसा को सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, पॉलिटिशियन या मिलियंट्स ग्रुप्स को ना आप उनको बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पे आ गई कि स्टूडेंट्स के दरमियान राइटिंग कंपटीशंस होने चाहिए, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इंटरसेक्ट इंटरेक्शन भी होना चाहिए। इंटरसेक्ट क्या नाम है, इंटरेक्शन मतलब कि सेट्स के जो डिफरेंट सेट्स के स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन करवाना, इससे उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, तो इससे यूनिटी भी बढ़ती है, स्पोर्ट्समैनशिप डिवेल्प होती है। तो इसका ओवरऑल एम क्या था इन रिकमेंडेशंस का कि मॉडर्न और बैलेंस्ड जो सिस्टम है मदरसों में इंट्रोड्यूस करवाया जाए और एक पुरसकून और टॉलरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए और मदरसे की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। आगे टॉपिक 79 है। टॉपिक 79 है पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर सिविल सोसाइटी। अब इसमें ना सिविल सोसाइटी में आ जाता है अवाम, एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस, इन सब का मदरसा की जो रिफॉर्म्स हैं उनमें क्या रोल ये प्ले कर सकती हैं। यानी मकसद यही है कि पीस प्रमोट करना, हारमनी को क्रिएट करना, सोसाइटी को एक इत्तेहाद में करना, यूनिटी क्रिएट करना। तो वो कौन सी रिकमेंडेशंस हैं? पहली आ रही है कि इसमें यूनिटी, सोसाइटी के हर ग्रुप को उन लोगों से डिस्टेंस रखना चाहिए जो नफ़रत या आपस में दूरियां, डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं और सब इंस्टीट्यूशंस मदरसा को इंक्लूड करके मिलकर काम करना चाहिए। यानी गोल सबका क्या होना चाहिए? आपस में पीस और हार्मनी को क्रिएट करना। दूसरी आ रही है इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म, यानी मदरसे के लिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सब मिलकर काम करें ताकि मदरसे की जो क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, वो बढ़ सके। थर्ड आ रहा है डायलॉग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स के दरमियान और जो रिलीजियस है और जो नॉन रिलीजियस है इनके दरमियान, लाइबरल और कंजर्वेटिव, मतलब इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान डिस्कशन होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। इससे क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना इसमें ना एफर्ट शुड बी मेड टू इन्विटेट एंड इंगेज एलिमेंट्स दैट, इसमें ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, शिद्दत पसंद लोग हैं, उनको इग्नोर ना करें, उन्हें भी इंगेज करें ताकि जो उनका व्यू पॉइंट है ना वो चेंज हो सके, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी इसमें आ रहा है कि सिविल सोसाइटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है कि डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान ब्रिज बनाना, एक ना कनेक्शन क्रिएट करना, सोशल इश्यूज पर इंफॉर्मेशन और एनालिसिस प्रोवाइड करना ताकि लोग इश्यूज को समझ सकें और बेटर डिसीजंस ले सकें, ठीक है। अब टॉपिक 80 हमारे पास क्या आ रहा है? सक्सेस स्टोरीज इंडोनेशिया एंड कोबा। पहले हम इंडोनेशिया की देख लेते हैं। इसमें इंडोनेशिया ने मदरसा सिस्टम को नेशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ ना इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। तो मदरसा अब गवर्नमेंट के रूल्स और करिकुलम फॉलो करते हैं। 2014 में ये सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंडर होता है। तो यहाँ पे है कि मदरसा को फॉर्मली नेशनल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना दिया गया। सेम उसका नसाब जो करिकुलम था और उसके जो स्टैंडर्ड्स थे वो सेम रखे गए। इससे एजुकेशन का जो लेवल था वो इम्प्रूव हुआ। फिर क्या हुआ कि मदरसा ज़्यादातर गरीब और डिप्राइव्ड लोगों को सर्वाइव करते हैं। फीमेल स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट भी ज़्यादा है, मतलब उसमें फीमेल स्टूडेंट ज़्यादा इनरोल होती हैं, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अवेयरनेस भी बढ़ती है। यहाँ पे है कि मदरसा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया गया, डाटा कलेक्शन सिस्टम और जो स्कूल स्टैटिक्स है, मतलब पूरा डाटा इकट्ठा किया गया। इससे प्लानिंग और मॉनिटरिंग जो थी मदरसों पर, सारे एजुकेशन सिस्टम पर, वो बहुत इजी हो गई, ठीक है। तो रिफॉर्म्स के बाद जो हाँ मदरसा इन इंडोनेशिया हैव इंक्रीज इनरोलमेंट रेट्स। इसमें है कि रिफॉर्म्स के बाद इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ। ड्रॉप आउट जो था, बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते थे वो बहुत कम हो गया। एग्जाम्स परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई। स्टूडेंट्स को जॉब्स मिलना स्टार्ट हो गई। हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों के लिए अवेलेबल हो गई। तो टीचर्स के लिए सैलरी इंप्रूव हुई, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनको मिले, साइंस, मैथ, इंग्लिश इन सब की ट्रेनिंग दी गई। न्यू टीचिंग मेथड इसमें ऐड हुए और न्यू
نیو اپڈیٹ جو کریکولم تھا، بکس تھیں وہ اپڈیٹ ہوئی، اسکالرشپس آ گئی غریب بچوں کے لیے، اور اسکول کے بعد کے پروگرامس بھی اس میں ایڈ کیے گئے، جس میں یہ ساری تھی اس کی اسٹوری۔ اب آ گئی ہے کوبا سکسیس اسٹوری۔ ان کی جو کامیابی کی اسٹوری تھی وہ کیا تھی؟ کوبا کا ماڈل بیلنسڈ ایجوکیشن سسٹم دیتا ہے، یعنی اس میں ریلیجیس ایجوکیشن بھی ہے اور جو ماڈرن ہے وہ ایجوکیشن بھی اس میں پائی جاتی ہے، مطلب ان دونوں کا کمبینیشن اس میں ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ہائی اسکول کے بعد چوائسیز ملتی ہیں، کون کون سی؟ فلاسفیکل ڈگری کی، ووکیشنل ٹریننگ کی، اور یعنی ہر اسٹوڈنٹ اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیلڈ چوز کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو اسکلز دی جاتی ہیں جو انہیں پریکٹیکل لائف میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو اسٹیٹ کیا ہے، جو ہماری اسٹیٹ تھی وہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو پک کرتی ہے اور انہیں اکنامک سیکٹر، ٹھیک ہے، اور سوشل انڈسٹریل سوشل سیکٹر میں ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے ہماری حکومت، تو امپلائیز اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو غربت تھی اور جو ان امپلائمنٹ تھی وہ بہت کم ہوگی، انیکوالٹی جو تھی وہ بھی بہت کم ہوگی، اور ہر اسٹوڈنٹ کو اپرچونیٹیز ملنا اسٹارٹ ہو گئی۔ تو کوبا کی جو اگر آپ شارٹ کہو تو اس میں چوائسیز بھی آ گئی، اسکلز بھی انکلوڈ کی گئی، گورنمنٹ کا سپورٹ بھی اس میں شامل ہوا، تو اس وجہ سے ان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اسٹرانگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو سے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس میں سب کی نہ ہر ٹاپک میں پولیسی ریکمنڈیشنز ہیں کہ گورنمنٹ میں، سوسائٹی اور اس طرح، تو آپ لوگوں نے اب یہ گورنمنٹ کی پولیسی ریکمنڈیشنز ہیں، آپ لوگوں نے اس میں سے دو تین آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھ، دو تین یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے آ جاتی ہے مدرسہ ایڈمنسٹریشن کی، یہ بھی آپ لوگوں نے دو تین کر لیں، جو آپ لوگوں کو ایزی لگے وہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے، باقی جو میں نے بتائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں رہ جائیں گے، آپ لوگ خود اس میں نا ایڈ کر کے لکھ سکتے ہو۔ سول سوسائٹی کی ریکمنڈیشنز دو تین کر لینی ہے۔ یہاں پہ سکسیس اسٹوری آپ لوگوں نے نا اس کو شارٹ انڈونیشیا اور کوبا ان دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ 3 مارکس کے شارٹ کوسچن میں یہ لوگ میں وہ کسی کا بھی پوچھ سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ کب یہ مدرسہ ایجوکیشن انڈونیشیا رسپانسبلٹی ہوئی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کے انڈر، تو وہ 2014 میں، ٹھیک ہے۔ اس کی سٹوری اور جو کوبا ان کی بھی سکسیس سٹوری ان کی ایجوکیشن امپرومنٹ کیسے ہوئی، تو یہ شارٹ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا یہ اتنا ایزی میں نے آپ لوگوں کو کر کے بتایا، بس آپ لوگوں نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ دینا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے۔ میں واچ ٹائم میں مجھے شور ہوتا ہے کہ کتنے سبسکرائبرز دیکھ رہے ہیں، تو سارے یہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ جاتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی ایفرٹ سے لیکچرز بنا رہی ہوں، تو آپ لوگ ایک سبسکرائب بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کمنٹ بھی 3 سے 4 لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں، 4-5 لوگ جو مسلسل میری ویڈیوز پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل سے تھینک یو فیڈ بیک دینے کے لیے، اور باقی جو دیکھ کے چلے جاتے ہیں کائنڈلی آپ لوگ ایک فیڈ بیک مجھے دے سکتے ہیں، کمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔